الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قرآن کریم کی تفسیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 26، لیکچر نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے بھی اوپر۔ پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں بے شک وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا، وہ اس کے ساتھ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سو کو ہدایت دیتا، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اس سے قبل منافقین کی دو مثالیں بیان کی گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے منافقین جو قرآن مقدس کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو اعتراض لگا دیا کہ مچھر کی مثال اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ تو جس کی چاہے مثال بیان کرے۔ مالک کریم نے اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورۃ الحج اس میں مچھر کی یہاں اور اس میں مکھی کی مثال بیان کی۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگو یا ایھا الناس، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، یہاں پر مکھی کی مثال۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، سارے کے سارے یہ معبودان باطل جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ سارے کے سارے جمع ہو کر ایک نہایت حقیر سی مخلوق مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود تم انہی کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو تو تمہاری عقل قابل ماتم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی رہی ہے وہ صرف پتھر کی بے جان مورتیاں ہی نہیں تھیں، جیسا کہ آج کل قبر پرست، پیر پرست، گدی نشین، سجادہ نشین، مخدوم وہ کہتے ہیں جی مورتیوں کے بارے میں آیات اتری ہیں۔ مورتیاں بھی بھلا مکھی پیدا کرتی ہوتی ہیں؟ یہ تو عقل و شعور رکھنے والی چیزیں۔ اللہ کے نیک بندے بھی تھے جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک بنا لیا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ سب اکٹھے ہو جائیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک حقیر سی مخلوق مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ پتھر کی مورتیوں کو یہ چیلنج نہیں دیا جا سکتا، وہ تو ہے ہی پتھر، اس نے مکھی کیا پیدا کرنی ہے۔
سبحان اللہ۔ اور وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے، ان کے کھانے یہ سید سارے جمع ہیں اور آئی اور کھانے پر سے ایک دانہ لیا اور وہ گئی، تو یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے، مکھی سے بھی۔ سبحان اللہ، یہ بے بسی اور یہ لاچارگی۔ پیدا کرنا تو کجا، یہ تو مکھی کو پکڑ کر اس کے منہ سے اپنی وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے جو وہ ان سے چھین کر لے جا رہے۔ سبحان اللہ، اسے نہیں چھین سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا ہی کمزور ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ طالب سے مراد خود ساختہ معبود، اور مطلوب سے مراد مکھی یا بعد کے نزدیک طالب سے، پجاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے۔ حدیث قدسی میں معبودان باطل کی بے بسی کا تذکرہ ان الفاظ میں اللہ فرماتا ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی میں واقعی یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھائے۔ صحیح بخاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 26 نمبر آیت کریمہ میں مچھر کی مثال اور مکھی کی مثال سورۃ عنکبوت میں آیت نمبر 41، سورۃ حج کی آیت نمبر 73 اور سورۃ العنکبوت میں مکڑی کی مثال۔ سبحان اللہ، وہ بادشاہ ہے جو چاہے مثال بیان کرے۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال کمثل العنکبوت، مکڑی کی سی ہے، مکڑی کی بھی سی۔ اتخذت بیتا، وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے۔ مکڑی کا گھر کتنا مضبوط ہوتا ہے، لینٹر ڈلا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی ہی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیتے۔ جس طرح مکڑی کا جالا نہایت کمزور، ناپائیدار، ہاتھ کے ادنا سے اشارے سے وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنانے والے، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والے کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، بالکل بیکار، بے فائدہ، کیونکہ وہ کسی بھی کام نہیں آ سکتے، کسی بھی کام نہیں آ سکتے۔ اس لیے غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح بالکل بیکار۔ اگر یہ نفع بخش ہوتے تو یہ معبود سابقہ قوموں کو تباہی سے بچا لیتے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا وہ انہیں نہیں بچا سکے۔ تو مچھر کے بعد مکھی اور مکھی کے بعد مکڑے کی مثال۔ اب نکالیے 176 نمبر آیت، سورۃ اعراف، سورۃ اعراف۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اب کتے کی مثال، مالک ہے جس کی چاہے مثال بیان کرے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔
سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی، اور اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ لحثن تھکاوٹ یا پیاس کی وجہ سے زبان کے باہر نکالنے کو۔ کتے کی عادت ہے، تم اسے ڈانٹو یا نہ ڈانٹو، جیسے بھی ہو، وہ دونوں حالتوں میں بھونکنے سے باز نہیں آتا۔ اسی طرح اس کی یہ عادت بھی ہے کہ وہ بھوکا ہو یا پیٹ بھرا ہوا، تندرست ہو یا بیمار، تھکا ماندہ ہو یا صحت مند، ہر حال میں زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے، اسے واعظ کرو یا نہ کرو، ایسے شخص کا اس کا حال ایک ہی رہے گا، اور دنیا کے مال و متاع کی خاطر اس کی رال ٹپکتی رہے گی۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اب ان کی مثال کتے کے ساتھ دی گئی ہے، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں شاید کے لوگ، اور اس قسم کے لوگوں سے عبرت حاصل کر کے گمراہی سے بچیں اور حق کو قبول کریں۔ کتے کی سی مثال۔ اب پہلے مثال دی یہاں اس میں مچھر کی، پھر مکھی کی، پھر مکڑے کی ہم نے سنائی، اور پھر کتے کی، اور سورۃ جمعہ کے اندر گدھے کی مثال۔ سورۃ جمعہ کے اندر آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ اسفار صفر کی جمع، معنی بڑی کتاب۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے معنوں میں سفر کرتا ہے، اس لیے کتاب کو بھی سفر کہا جاتا ہے۔ یہ بے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی گئی، جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا اس کی کمر پر جو کتابیں لادی گئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے، یا اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا کوڑا کرکٹ، گدھے کو تو کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ یہودی یہ تورات کو اٹھائے پھرتے ہیں، اس کو پڑھنے یاد کرنے وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن اسے سمجھتے نہیں، نہ عمل کرتے ہیں، بلکہ تعویل اور تحریف، تغیر اور تبدل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت میں گدھے سے بھی بدتر، گدھے سے بھی بدتر۔ گدھا تو پیدائشی طور پر فہم و شعور سے ہی عاری، جبکہ ان کے اندر، ان یہودیوں کے اندر فہم بھی ہے، شعور بھی ہے، لیکن استعمال نہیں کرتے عقل کا۔ ان کی بڑی بری مثال، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایک اور مقام پر سورۃ اعراف 179 آیت نمبر، یہ چوپائے کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ جو ایک رب کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں۔ اور یہی مثال مسلمانوں کی اور بالخصوص ان علماء کی جو قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہاں اللہ نے گدھے کی مثال بیان کی۔ کفار اور منافقین جب قرآن مجید کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے، بھئی 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، قرآن کی کوئی آیت بنا کر لے آؤ، انہوں نے کہا رب یہ مچھر سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے تو اپنی مخلوق کی کتنی جگہوں پر مثالیں بیان کی۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرے، وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی، اس کی پر کی یا اس سے بھی کم تر کی یا اس سے بھی زیادہ کی۔ جس طرح بڑی سے بڑی مخلوق اللہ کی قدرت پر اور غیر اللہ کی بے بسی پر دلالت کرتی ہے، اس طرح چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اور سمجھانے کے لیے چھوٹی مخلوق کی مثال زیادہ موضوع ہوں تو اس میں شرم اور حیا کی کیا بات ہو۔
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کی بجائے گمراہ ہونے والے فاسق کی جماعت کی 3 صفات رب نے بیان کی۔ نمبر 1، اللہ کے عہد کو توڑنا، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ عہد کو کیسے توڑا؟ عہد کو سورۃ اعراف کے اندر عہد کو توڑا انہوں نے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم سب گواہ بنتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کننا عن ھذا غافلین، تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یوں نہ کہو ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ یہ تھا وہ عہد، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الست بربکم۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کے پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا۔ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ نے اصلاب آدم سے یہ عہد لیا تھا۔ آدم کی پشت سے ان کے ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا، پھر ان سے پوچھا الست بربکم، سب نے کہا بلا 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 شہیدنا، کیوں نہیں، لیکن آج رب کوئی علی کو اور کوئی گولڑے کو اور کوئی بری کو اور سب کو رب کی صفات کا مالک یا اس کا شریک بنا دیا، وہ عہد توڑ ڈالا انہوں نے۔ کہا کیوں نہیں، ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، سبحان اللہ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ یحودانہ و ینصرانہ، یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ ہوتا ہے، اس کو بھی وہ کان کاٹ کر اس کو بھی بابے کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تھا الست بربکم، سورۃ اعراف میں 172 نمبر آیت۔ یہود و نصارہ نے وہ عہد توڑا جو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے لیا گیا تھا، انہوں نے بھی توڑ دیا۔ پہلے وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ نبی آئے تو ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اہل کتاب نے وہ عہد توڑ ڈالا۔ کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے رشتہ داری کو کاٹ ڈالا، شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیے گئے تھے، اور بچے بلکتے تھے بھوک سے، پیاس سے، چمڑے چوس رہے ہیں صحابہ کی جماعت، پتے کھا رہے ہیں، اور یہ قریش جو رشتہ دار تھے یہ قطع تعلق کر دیا انہوں نے توحید کی بنیاد پر۔ وہ کہتے تھے کہ لات اور منات کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، تو قریشیوں نے یہ ظلم کیا تھا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ صلہ رحمی جو تھی انہوں نے کاٹ ڈالی۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور منافقین نے زمین میں فساد پھیلا دیا۔
فساد پھیلا دیا۔ یہ تینوں صفات کفار کے تمام جماعتوں میں پائی جاتی۔ اور اگر آج بھی کلمہ پڑھنے والے یہ تین کام کریں گے، اللہ کے عہد کو توڑیں گے، جیسے کہ اکثر نے توڑ دیا، رب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک رافضی کا میں لیکچر سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ علی اللہ کا خالق ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس کو برباد کرے۔ کہتا ہے علی تو بہت اوپر ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ اکبر۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور صلہ رحمی کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، دیکھو جگہ جگہ پر مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، بم بلاسٹ کر دیے جاتے ہیں، پبلک پلیس محفوظ نہیں، مسجدیں محفوظ نہیں، فساد کرنے والے فسادی لوگ غمی اور خوشی میں فساد کر دیتے ہیں، مسجدوں میں فساد کر دیتے ہیں، جماعتوں میں فساد کروا دیتے ہیں، ان کا کام ہی فساد کرنا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کسی جماعت کو برباد کرنا ہو، تباہ کرنا ہو، فساد کرنا ہو، جو ذمہ داری ملے اس پر بالکل عمل نہ کرو، اور جب میٹنگ ہو تو خوب اعتراض کرو، خوب اعتراض کرو جگہ جگہ پر۔ تو یہ تین باتیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے منافقین کے لیے، دو زبانیں، دو چہرے لیے پھرتا ہے، ایک کے پاس جاتا ہے تو ان کی بات کرتا ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے تو ان کی بات کرتا ہے، ان کی بات کرتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، وکنتم امواتا، بے جان تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ رکوع جہاں سے شروع ہوا یا ایھا الناس اعبدوا سے توحید، اب اللہ کے ساتھ تمہارے کفر پر تعجب، حیرانگی ہے، جس نے تمہیں اس وقت زندگی بخشی جب تم بے جان تھے، یعنی موجود ہی نہ تھے۔ جیسے پیغمبر نے کہا تھا کہ اولاد کیسے ہوگی، بکر علیہ السلام نے بڑھاپا ہے، وامرأۃ عاقر، بیوی بانجھ ہے، اللہ کریم نے فرمایا یاد کر، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ شَيْئًا، ہم نے تجھے پیدا کیا اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْکُورًا، کوئی شے نہیں تھی، ذکر تک نہیں تھا، اس وقت ہم نے زندگی دے دی۔ فَأَحْیَاکُمْ، اب اس کو چھوڑ کر، الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ، اب اللہ جو زندہ کرتا ہے اور زندگی دیتا ہے، اور جس نے تمہیں اور مجھے زندگی دی، اس کا انکار، اور اس کے بعد پھر ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے دے گا، پھر جنازہ پڑھا جائے گا۔ یہ اللہ کی توحید کی دلیل، کچھ نہ تھے کر دکھایا، بنا دیا تم کو، جب تم بہت تکڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، پھر بوڑھا کر دیا تمہیں، اور پھر کاٹ کر رکھ دیا فصلوں کی طرح، اور چند دنوں کے بعد تمہارا نام کوئی نہیں لیتا تھا، بھول گئے قبرستان میں ڈال کر وہ رسا بھی جو مال کھا رہے ہیں ان کا، اپنے بابا کا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر موت دینے کے بعد یہ نہیں کہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں کھڑا کر دے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پوچھے گا کیسی زندگی گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، اس زندگی کا حساب دو جو دنیا کی زندگی ہے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ اپنے سامنے کھڑا کر لے گا، اور قدم نہ ہٹا سکو گے، پیغمبر فرماتے ہیں، جب تک رب کے سوالوں کا جواب نہ دے لو گے۔
ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، جب اسی کی طرف جانا ہے اور وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی زندگی کا مالک ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، سبحان اللہ، تو پھر اس کا انکار، اس کی توحید کا انکار، اس کی ذات کا انکار کہ اللہ کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، اللہ کو تو فارغ کر دیا ان مشرکین نے اور ان قبر پرستوں نے، ان گدی نشینوں نے اور سجادہ نشینوں سے جو اعلان کر رہے ہیں ہم تو 18 سال نہیں سوتے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ یہ بڑی خوبصورت آیت کریم، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اپنی حیثیت تو دیکھو، تلاش تو کرو، ایک وقت تھا تمہارا وجود تک نہیں تھا، نام تک نہیں تھا، دنیا میں ذکر تک نہیں تھا، اللہ نے تمہیں پھر زندگی دی، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی، ہاتھ پیر بنائے، ناک کان بنائے، سماعت بصارت دی، قوت گویائی دی، سب کچھ دیا، اب اس کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے در پر جا کر سوال کرتے ہو کہ ایک بچہ دے دے، ایک دکان دے دے، ایک گاڑی دے دے، کہیں کوئی شاہ ہے اور کہیں کوئی شاہ، جسے دنیا کی کوئی قوم نہ ملے وہ سید بن کر بیٹھ جاتا ہے ظالم، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے در سے ہٹا کر اپنے در پر جھکنے اور مانگنے اور اپیلیں کرنے اور التجائیں رکھنے اور گڑ گڑانے اور بلبلانے اور اس کی دعوت دیتا ہے۔ آج اہل توحید کی یہ ذمہ داری ہے، اہل توحید کی یہ ذمہ داری کہ قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے، اپنے اختلاف بھلا کر اس ملت سلفیہ، ان کی ذمہ داری ہے کہ نوٹوں اور ووٹوں کی بحثوں سے نکل کر اور عہدوں کی بندر بانٹ سے نکل کر مشنری بنیے اور دن رات محنت کر کے قوم کو توحید کا سبق پڑھائیے۔ یہ انبیاء کا مشن ہے، کوئی کس عہدے پر ہے اور کوئی کس عہدے پر ہے بھول جائیے ان کو، یہ دنیا کے عہدے ہیں۔ اہل اسلام، اہل توحید، یہ دنیا کے عہدے ہیں، اس عہدے کو تلاش کیجئے جو رب کے پاس ہے۔ متکئین علی الارائک، وہ جو مسندیں ہیں، وہ جو نور کے منبر ہیں اور وہ سونے کے جو پلنگ ہے اور جنت کے محلات ہیں اور نبی کا پڑوس ہے، اس کی تلاش کے لیے سرگرداں ہو جائیے اور دن رات ایک ہی مشن، اللہ کی توحید، قوم کو بتائیے کہ یہ شیخ پورہ کے اندر جو پیر بہار شاہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ اسلام آباد کے اندر جو مہر علی شاہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ سندھ کے اندر عبداللطیف بھٹائی ہے یہ سن نہیں سکتا، اور ملتان میں یہ نظام الدین اولیاء ہے یہ دے نہیں سکتا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ ایک وقت تھا یہ سب کے سب بزرگ دنیا میں ہی نہیں تھے، نام ہی نہیں تھا، اللہ نے ان کو پھر زندہ کیا، ہمیں زندہ کیا، پھر موت دے دی، پھر کھڑا کرے گا، پھر اسی کی طرف جانا ہے۔ وہ رب پوچھے گا بتاؤ مجھ پر تمہارا ایمان کیسا تھا؟ مل اسلام؟ الایمان باللہ، سوال ہے مل اسلام؟ نبی فرماتے ہیں الایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ ان کا تو ایمان ہی بزرگوں پر تھا، ان کی چادروں پر، ان کی جوتیوں پر، ان کی کٹیا پر جہاں انہوں نے چلہ کشی کی، یہ تو ہر وقت ان کے در پر پڑے رہتے تھے۔ تو اس قوم کو اس دلدل سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے، اور دن رات کی محنتیں جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بیان کر سکتا ہے وہ بیان کرے، جو پڑھا سکتا ہے وہ پڑھائے، یہ سارے میدان سنبھال لیجئے اور اللہ کی توحید کے لیے متفق اور متحد ہو جائیے۔
اور اللہ کے اس آوازے کو بلند کیجئے اور رب سے اس حال میں ملاقات کیجئے اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے رب سے راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔